اتفاق سے یہ رقم میرے ہاتھ آ گئی تھی اور میں اتنا احمق نہیں تھا کہ یہ رقم اس کے حوالے کر دیتا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ صبح جب میں پجے کے ہوٹل پر نہیں پہنچوں گا تو میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ وہ شہر کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ میرے لیے محفوظ ترین جگہ یہ دربار ہی تھا۔ میں تقریباً ایک ہفتہ میرا صاحب کے دربار میں پڑا رہا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند دربار میں حاضری دینے کے لیے آتے۔ لنگر بھی بٹتے، خیرات بھی ملتی، مجھے کسی سے ایک جوڑا کپڑے بھی مل گئے تھے۔ میں جب یہاں آیا تھا تو میرے جسم پر میلی سی پینٹ شرٹ تھی، اب شلوار قمیض۔ بے تحاشا بڑھے ہوئے شیف سے میرا حلیہ بھی بدل گیا تھا۔ میں نے بچوں کے اسکول بیگ کی طرح کا ایک بیگ بھی خرید لیا تھا، نوٹوں اور ہیروئن سے بھرا ہوا تھیلا۔ اس میں ڈال کر میں بیگ کو ہر وقت کندھے پر لٹکائے رکھتا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرے اس بیگ میں لاکھوں روپے مالیت کی ہیروئن اور لاکھوں کی نقد رقم موجود ہے۔ اتنی رقم پاس ہونے کے باوجود میں خیرات میں ملا ہوا کھانا کھاتا۔ 2 دن اور وہاں رہ کر میں 10 دن بعد دربار سے نکلا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر پہچان لیا گیا تو وہ لوگ میری ہڈیوں کا سرما بنا دیں گے۔ میں صرف سیٹھ رمضان اور ہوٹل کے 3-4 ملازموں کو پہچانتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ میری تلاش میں ہوں گے۔ دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا، جیسے کوئی اچانک ہی مجھے گرفت میں لے لے گا۔ ایک تانگے والے سے ذرا قریب گپ شپ ہو گئی اور پھر اسی کے توسط سے مجھے باغبان پورہ کے قریب بھوگی وال کے گنجان آباد علاقے میں ایک کھولی کرائے پر مل گئی۔ صرف 150 روپے مہینے کرایہ تھا اور مجھ سے 2 مہینے کا کرایہ ایڈوانس لیا گیا تھا۔ یہ مکان بالکل کھنڈر بن چکا تھا، صرف یہی ایک کمرہ قابل استعمال تھا جو مجھے دیا گیا تھا۔ کھنڈر میں ایک طرف بغیر چھت کا غسل خانہ بھی تھا، جس کے سامنے ٹاٹ کا پھٹا ہوا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ تانگے والے سے میری دوستی گہری ہو گئی۔ جب وہ تانگا بند کرتا تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ اس کھولی میں رہتے ہوئے میں نے بتدریج اپنا حلیہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ بے تحاشا بڑی ہوئی شیف کو خط بنوا کر باقاعدہ داڑھی کی صورت دی، آنکھوں میں بھوری شیڈ والے کانٹیکٹ لینس لگوا لیے اور پینٹ شرٹ بھی پہننا شروع کر دی۔ صرف 20 دن بعد میں نے باغبان پورہ میں ڈنگ کا ایک مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں منتقل ہو گیا۔ سرور تانگے والا وہاں بھی میرے پاس آتا رہا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ بیس بدل کر شہر سے باہر نکل جاؤں گا، لیکن پھر بھاگنے کا خیال ذہن سے جھٹک کر لاہور ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ قصور میں شجاع نے مجھے اسمگلنگ کے دھندے میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی تو مجھے اس پر غصہ آیا تھا، لیکن اب یہ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ جیب خالی ہو تو انسان کو کتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ پیسہ جیب میں ہو تو سب ہی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ میرے جیسا میٹرک پاس نوجوان جس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہوا تو سرکاری محکمہ میں کلرکی بھی نہیں ملتی۔ میرے پاس دولت آ گئی تھی، اسے میں سنبھال کر خرچ کرتا تو 2-4 سال آرام سے گزار سکتا تھا۔ لیکن کب تک؟ میں نے سیٹھ رمضان کو دیکھ لیا تھا، کس طرح وہ بیٹھے بیٹھے روزانہ لاکھوں روپے کما رہا تھا۔ اس طرح راتوں رات دولت مند بننے کا راز مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا اور مجھے بھی اسٹینڈ مل رہا تھا۔ تھیلے میں ملنے والی رقم 7.5 لاکھ روپے تھی اور اتنی ہی مالیت کی ہیروئن بھی تھی۔ ایک اچھا اسٹارٹ مل سکتا تھا۔ میں کئی روز تک سرور تانگے والے کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے خیال میں وہ قابل اعتماد ساتھی بن سکتا تھا۔ اسے اعتماد میں لینے کے بعد آخرکار ایک روز میں نے اس ہیروئن کی بات کر ہی ڈالی اور اس طرح میرا ہیروئن کا بزنس شروع ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا، کچوکے لگاتا رہا، اپنے ضمیر کو تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بعض اوقات اسے ڈانٹ بھی دیتا۔ میرا مقابلہ سیٹھ رمضان کے گروہ سے تھا۔ اس گروہ میں بڑے بڑے چوقادری قسم کے لوگ شامل تھے۔ مجھے بھی کچھ قابل اعتماد اور اچھے آدمی مل گئے تھے۔ شہر میں اور بھی کئی گروہ یہ گھناؤنا دھندا کر رہے تھے، لیکن سیٹھ رمضان کے گروہ سے تو گویا میری ٹھن گئی تھی۔ سیٹھ رمضان کو بھی پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں اور پھر وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس طرح ہماری گینگ وار شروع ہو گئی، جہاں جس کا داؤ چلتا وار کر گزرتا۔ اس گینگ وار میں اب تک میرا ایک اور سیٹھ رمضان کے 2 آدمی مارے جا چکے تھے، اور پھر نہ جانے کس طرح سیٹھ رمضان کو یہ پتہ چل گیا کہ نذیر محمد ناجی یعنی میں قصور پولیس کو قتل کے جرم میں مطلوب ہوں۔ بات لاہور پولیس تک پہنچ گئی۔ پولیس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ 1.5 سال پہلے اکبری دروازے کے قریب گندے نالے سے جو لاش ملی تھی اس کا قاتل بھی میں ہی ہوں۔ میرے گرد پولیس کا گھیرا تنگ ہوتا رہا۔ میں روپیہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ میرے ساتھی بھی میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔
میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ پھر ایک رات پولیس نے میرے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگ سکا تھا۔ میرے لیے اب لاہور میں کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ میں راتوں رات وہاں سے بھاگ کر سیالکوٹ پہنچ گیا۔ 2 دن وہاں رہا، پھر وزیر آباد چلا گیا، جہاں سٹین لیس کی کٹلری تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں نوکری کر لی، اور رہائش کے لیے فیکٹری کے قریب ہی ایک کمرہ بھی کرائے پر مل گیا۔ ان سارے ہنگاموں میں 4 آدمی میرے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ مجھے مفرور دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور اخبارات میں میری تلاش کے لیے بڑے بڑے اشتہار چھپ رہے تھے۔ میری گرفتاری کے لیے 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان بھی کر دیا۔ اس اشتہار کے ساتھ میری وہ تصویر چھپ رہی تھی جو میں نے میٹرک کے امتحانی فارم پر لگائی تھی۔ اس تصویر اور میرے موجودہ چہرے میں بڑا فرق تھا، اس لیے مجھے اپنے پہچان لیے جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ میں 2 سال تک کٹلری کے اس کارخانے میں کام کرتا رہا۔ اس دوران میں لاہور پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ سیٹھ رمضان نے منشیات کے دھندے میں پھر اپنے قدم جما لیے تھے۔ میں نے ایک بار پھر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مرتبہ میرا اس قسم کے کاروبار کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے تو سیٹھ رمضان کو سبق سکھانا تھا، جس نے مجھے برباد کیا تھا اور خود کیسے پھل پھول سکتا تھا۔ لاہور آنے سے پہلے میں نے داڑھی صاف کروا دی، البتہ مونچھیں بڑھا لیں۔ لاہور آنے کے بعد میں نے 2-3 دن تک رمضان کے ہوٹل کے آس پاس منڈلاتا رہا۔ بالوں کے بدلے ہوئے سٹائل اور بھاری مونچھوں کی وجہ سے کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے میرے پاس سٹین لیس کے بلیڈ والا وہ خنجر بھی موجود تھا جو وزیر آباد کی کٹلری فیکٹری میں نے خود تیار کیا تھا۔ ان 2-3 دنوں کے دوران میں نے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ رمضان کی رہائش ان دنوں سمن آباد میں تھی۔ اس کی گاڑی کئی روز سے خراب تھی اور وہ رکشے پر آتا جاتا تھا، اور یہ کہ وہ رات 11 بجے کے قریب ہوٹل سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس رات وہ 11 بجے کے قریب اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا تو میں وہاں سے ہٹ کر ایک رکشے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ چند منٹ بعد رمضان ہوٹل سے نکل کر سامنے ہی کھڑے ہوئے ایک رکشے پر بیٹھ گیا۔ میں بھی اپنے قریب کھڑے ہوئے رکشے میں بیٹھ گیا اور جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اس رکشے کا پیچھا کرنا۔ ڈرائیور نے کوئی سوال نہیں کیا۔ 100 کے نوٹ نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ دونوں رکشے کراؤن چوک سے برانڈرتھ روڈ پر، اس سے آگے آ کر میکلوڈ روڈ پر مڑ گئے۔ لاہور کے رکشوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پیچھے سے بند ہوتے ہیں اور دائیں بائیں لگے ہوئے مضبوط اسپرنگوں والے میگزینی قسم کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص سامنے تو دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں یا پیچھے اس طرح رمضان یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ مال روڈ عبور کر کے رمضان والا رکشہ جین مندر والی سڑک پر آ گیا۔ اس سڑک پر بائیں طرف اسٹیٹ بینک اور اس سے آگے اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر والی بلڈنگ ہے۔ دن کے قریب تو اس سڑک پر اچھا خاصا ٹریفک ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہاں سناٹا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ اے جی آفس کے قریب اپنا رکشہ روک لے۔ رکشہ رکتے ہی میں نیچے اتر آیا۔ میرے ڈرائیور نے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میرے اترتے ہی وہ رکشہ وہاں سے بھگا لے گیا۔ میں بجلی کے کوندے کی طرح دوسرے رکشے کی طرف لپکا۔ میرے ایک ہاتھ میں خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے دروازہ کھول دیا۔ رمضان پہلے تو مجھے پہچان نہیں سکا، لیکن جب میں نے اسے بازو سے پکڑ کر رکشے سے باہر کھینچا تو میری آواز پہچان کر اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ میں جانتا تھا اس کی جیب میں پستول موجود ہوگا، لیکن اس کا ایک ہاتھ میری گرفت میں تھا اور دوسرے ہاتھ میں تھیلا جو غالباً نوٹوں اور ہیروئن کی تھیلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس رکشے کا ڈرائیور بھی شاید صورتحال کو بھانپ گیا تھا۔ اس نے بھاگ لینے ہی میں عافیت سمجھی۔ رمضان نے زوردار جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور ایک طرف دوڑ لگا دی اور پھر دیوار پھاند کر اے جی آفس والی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کود گیا۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہا تھا، میں بھی خنجر لہراتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بلڈنگ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ یہی اس نے غلطی کی تھی کہ وہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں کود گیا تھا۔ یہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ سڑک پر دوڑتا تو شاید کوئی اس کی مدد کو آ جاتا۔ اس بلڈنگ کا چوکیدار تو اس وقت کسی کونے خطرے میں دبکا ہوا ہوگا۔ رمضان کو میں نے عمارت کے برآمدے میں ہی جا لیا۔ اس کی اور میری دشمنی اگر ہیروئن کے دھندے تک محدود رہتی اور اس کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ بھی ہو جاتا تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ یہ دھندا میں نے اسی کے پیسے سے تو شروع کیا تھا، لیکن اس نے تو میری جڑیں تک کھود ڈالی تھی۔
پورے شہر کی پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا تھا اور اب تو میں پورے ملک کی پولیس کو مطلوب تھا۔ رمضان گڑ گڑا رہا تھا لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا۔ میں اس وقت درندہ بن گیا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں اس کے سینے پر خنجر کے پے در پے وار کرتا رہا اور وہ چیختا رہا، پھر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلا چھینا اور کمپاؤنڈ کی وال کی طرف دوڑ لگا دی۔ دیوار پھاند کر جیسے ہی سڑک پر آیا، بائیں طرف سے پولیس وین سائرن بجاتی ہوئی آ گئی۔ اس طرف کچھ آگے ایک پیٹرول پمپ تھا اور میرا خیال ہے وہ وین وہاں کھڑی ہوگی اور ہم دونوں میں سے کسی رکشے کے ڈرائیور نے یہاں کسی ممکنہ گڑبڑ کی اطلاع دے دی ہوگی۔ میں نے سڑک پار کر کے جین مندر کی طرف دوڑ لگا دی اور مندر کے ساتھ ایک تنگ سی گلی میں گھوم رہا تھا کہ فضا میں فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی میرے بازو کے قریب سے گزرتی ہوئی دیوار میں جا لگی۔ تھیلا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں تھیلا اٹھانے کو جھکا، دوسری گولی میرے سر سے چند فٹ اوپر پھر دیوار میں لگی۔ اگر جھکنے میں ایک لمحہ کی تاخیر ہو جاتی تو میرے پرخچے اڑ جاتے۔ میں نے تھیلے کا خیال چھوڑ کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ آگے تنگ اور تاریک گلیاں تھیں جو میرے لیے بالکل اجنبی تھیں، لیکن میں بہرحال ان گلیوں میں دوڑتا رہا۔ میرے پیچھے بھی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ غالباً 2 پولیس والے تھے جو ان تنگ اور تاریک گلیوں میں میرا پیچھا کر رہے تھے، لیکن میں نے جلد ہی انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ میں ان گلیوں سے نکل کر ایک کشادہ سڑک پر پہنچ گیا اور سڑک پار کر کے دوڑتا ہوا پارک میں گھس گیا۔ بہت وسیع و عریض پارک تھا جس کا ایک کونا چوبرجی کے قریب والی سڑک پر جا ملتا تھا۔ اس کونے میں PIA کا پلاٹینیم بھی بنا ہوا تھا اور بچوں کی تفریح کے لیے ایک جہاز بھی استادہ تھا۔ اس پارک کے دائیں بائیں سڑکوں پر تکے کباب کے ہوٹل تھے جہاں خاصی رونق تھی۔ میں محتاط انداز میں چلتا ہوا چوبرجی کے پہلے گندے نالے کی پلیا پار کر کے شام نگر میں داخل ہو گیا۔ اس سڑک پر دونوں طرف بنگلہ نما رہائشی مکان تھے۔ میں کچھ آگے جا کر ایک گلی میں مڑ گیا۔ 2 سال پہلے جب میں لاہور میں دھندا کرتا تھا تو میرا ایک آدمی شام نگر میں بھی رہتا تھا۔ مجھے اسی کے مکان کی تلاش تھی۔ میرے پیچھے ایک رکشہ بھی گلی میں مڑا تھا۔ اس کے ہیڈ لیمپ کی روشنی سے بچنے کے لیے میں ایک دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ میری پینٹ شرٹ پر رمضان کے خون کے دھبے پڑ گئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کوئی ان دھبوں کو دیکھ کر کسی شبہ میں مبتلا ہو جائے۔ رکشہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ صرف ایک عورت اتری تھی۔ اس نے کرایہ دینے کے لیے رکشے کے آگے آ کر ہیڈ لیمپ کی روشنی میں پرس کھولا تو میں اس کی شکل دیکھ کر چونک گیا۔ وہ رضیہ تھی، رضیہ شجاع کی بیوی۔ رکشہ وہیں سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ میں دیوار کی آڑ میں کھڑا رہا۔ مجھے چابیوں کی چھنچھناہٹ اور پھر تالا کھلنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رضیہ اس مکان میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ اندر چلی گئی تو میں بھی دیوار کی آڑ سے نکلا اور بڑی آہستگی سے رضیہ والے مکان کی دیوار سے اندر کود گیا۔ تقریباً اسی وقت اندر بتی جلی تھی۔ میں نے برآمدے میں پہنچ کر بڑی آہستگی سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے رضیہ کی آواز سنائی دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ میرے خون آلود کپڑے اور ہاتھ میں خنجر دیکھ کر رضیہ کے چہرے پر دہشت سی پھیل گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو خنجر سینے میں اتار دوں گا۔ میں ہولے سے غرایا۔ ویسے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے میں اجنبی نہیں ہوں، میں ناجی ہوں۔ میں نے رضیہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اب بھی خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ خون آلود کپڑے، تمہارے ہاتھ میں خنجر، یہ سب کیا ہے؟ وہ ہکلائی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں سناؤں گا۔ گھر میں اس وقت تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، رضیہ نے کہتے ہوئے دروازے کا بولٹ چڑھا کر لاک لگا دیا۔ جین مندر کی طرف بڑی زبردست چیکنگ ہو رہی ہے۔ کسی کو قتل کر دیا گیا ہے اور چاروں طرف پھیلی ہوئی پولیس قاتل کو تلاش کر رہی ہے۔ کہیں وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے جواب دیا۔ پولیس کو میری تلاش ہے۔ میں اس طرف ایک دوست کی تلاش میں آیا تھا۔ اتفاق سے تمہیں رکشے سے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔